نهتدي لولا أن هدانا الله صلوات الله وسلامه عليهم وعلى كل من تبعهم بإحسان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم دوستو، عزیزو، اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا دین عنایت کیا ہے کہ اگر اس کے احکامات کو ہم سیکھیں گے اور اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہم ٹینشن سے آزاد ہو جائیں گے، پریشانی سے بچ جائیں گے، دنیا کی پریشانیوں سے بھی نجات مل جائے گی اور آخرت کی پریشانیوں سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم اس دین کو سمجھیں گے اور اس پر چلیں گے تو ہمارا ہر طبعی کام بھی اجر کا کام ہو جائے گا۔ جو ہماری طبیعت کی ضرورت ہے، کھانا پینا، سونا، شادی کرنا، کاروبار کرنا، یہ سب کے سب عبادت بن جائیں گے۔ یہودیوں نے کئی سازشیں کی ہے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ ایک بہت بڑی سازش ہے یہودیوں کے بھی اور اس میں نصارہ بھی شامل ہیں، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ باور کرایا گیا کہ بھئی صرف نماز روزے سے تمہیں ثواب ملے گا، باقی چیز ثواب کے کام نہیں ہے، عبادت بس یہی ہے، زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ اور حج جو ہے نا یہ ثواب کی چیزیں ہیں، باقی اس کے علاوہ تمہاری زندگی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے تمہیں اجر ملتا ہو، جنت ملتی ہو، خدا تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہو۔ اس سے اتنا بڑا نقصان ہوا مسلمانوں کا کہ بے شمار عبادات سے محروم ہو گئے۔ آپ یقین کریں قرآن اور حدیث میں نماز روزہ کا اتنا ذکر نہیں ہے جتنا رزق حلال کا ذکر ہے، جتنا معاشرت کے احکامات کا ذکر ہے۔ روزہ کے لیے صرف 7 آیات ہے پورے قرآن میں، اس کے علاوہ روزہ کا کہیں ذکر نہیں۔ ساری آیتیں یہ بتاؤ اتنا بڑا روزہ ہے جس کے سینکڑوں ہزاروں احکامات ہیں، صرف 7 آیتوں میں۔ نماز کا تو اس سے بھی کم تفصیلات، نہ یہ قرآن میں ہے کہ 5 نمازیں پڑھو، نہ یہ قرآن میں ہے کہ فجر کی 2 رکعتیں ہیں، ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، تعداد رکعت بھی نہیں ہے، باقی احکامات چھوڑو۔
مگر رزق حلال پر کئی رکوع ہے جس میں حلال حرام کے احکامات. جو معاشرت ہے یعنی فیملی زندگی، عائلی زندگی جس کو کہتے ہیں، بیوی کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، جس کو ہم معاشرت کہتے ہیں، یا ہمسایہ کے ساتھ، تعلق دار کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ، کافر کے ساتھ، پورے رکوع ہے قرآن میں. اب میں کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں. کسی کے گھر میں جاؤ تو اجازت لے کر جاؤ، بغیر اجازت کسی کے گھر میں جانا سخت جرم ہے. گھر کے جو وہ افراد ہیں جن کا پردہ نہیں ہوتا، آپ کا بیٹا ہے، عورت کا ماموں ہے، چاچا ہے، وغیرہ وغیرہ، جتنے رشتے دار، اس ٹائم میں اس کے کمرے میں تمہیں بھی جانے کی اجازت نہیں ہے. 3 اوقات قرآن میں پورا رکوع ہے. نماز روزہ کے اتنے تفصیلات نہیں ہیں 30 پارے کے اندر جتنے تفصیلات تجارت اور زراعت کے احکامات کی ہیں. ایمان سے بتاؤ، مسلمانوں میں کتنے لوگ ہیں جو تجارت زراعت کو عبادت سمجھتے ہیں؟ اکے دکے ہوں گے. ایک آدمی عمرہ کے لیے جائے، سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اس کے ہاتھ چومتے ہیں، اس کو دعاؤں کا کہتے ہیں، اس کو رخصت کرتے ہیں، سب تعریف کرتے ہیں کہ یار یہ جو ہے نا اللہ اس کو بس ہے عمر دراز دے دے، صحت دے دے، ہے یا نہیں؟ ایک آدمی کے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ یہ کبھی تہجد کو ناغہ نہیں کرتا، تو جب اس کی تعریف کرتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں تہجد گزار ہے. یہ بیماری میں بھی تہجد کو نہیں چھوڑتا. جو آدمی ایک تسبیحات مسلسل پڑھتا ہو، ذکر اذکار کرتا ہو، تلاوتیں کرتا ہو، دوسرے اس طرح کے اعمال ہیں، سب بستی میں اس کا جو ہے نا چرچا ہوتا ہے کہ یار یہ کمال ہے، یہ 1000 بار 10,000 بار فلان تسبیح پڑھتا ہے، 10,000 بار درود شریف پڑھتا ہے. کبھی کسی سے سنا ہے کہ وہ پاپڑ والا جو ادھر پاپڑ بیچتا ہے بڑا اللہ کا ولی ہے؟ کیونکہ وہ شریعت کے بتلائے ہوئے احکامات کے مطابق پاپڑ بیچتا ہے. کوئی سنا ہی نہیں ہوگا، وہ خود بھی نہیں سمجھتا ہوگا. میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں جو قرآن حدیث میرے سامنے ہے، کروڑوں عمرے، کروڑوں تہجدیں، کروڑوں تسبیحات اس پاپڑ والے کے وہ پاپڑ بیچنے کے برابر نہیں ہو سکتے. ہاں یار یہ چیز دین ہے یا دین نہیں ہے، یہ عبادت ہے یا عبادت نہیں ہے، یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا یا ہم کریں گے؟ زور سے بول. اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کرے گا نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فیصلہ کرے گا. یہ فیصلہ مجھے اور آپ کو اس کا حق نہیں دیا گیا ہے. اسی طرح آپ کی زراعت ہے، اسی طرح آپ کی صنعت ہے، آپ کی حرفت ہے، روزی کمانے کے جتنے اسباب ہیں، سوال پیدا نہیں. اگر مشہور ہو جائے نا فلاں عمرہ کے لیے جا رہا ہے تو سب اکٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر کوئی کہے وہاں دکان جانے کے لیے جاتا ہے تو اسے پوچھے گا. یہ اتنی بڑی سازش ہے کافروں کے نا کہ ہمارا اور کوئی گناہ نہ ہو، ہمیں دوزخ لے جانے کے لیے یہی کافی ہے، کسی اور گناہ کی ضرورت نہیں. یہی حال معاشرت کا ہے. جدھر 4 ٹکے کے فائدے ہوتے ہیں، 4 پیسے ملتے ہیں، وہاں دوستی ہے، وہاں تعلق ہے، وہاں یارانگی ہے، وہاں سب کچھ ہے. جہاں فائدے نہ ملتے ہوں، صرف حکم شرعی سمجھ کر
کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، مجھے کیسے تعلق رکھنا ہے، ہزاروں میں کوئی ایک آپ کو ملے۔ اس لیے آپ نہیں دیکھتے ہو اگر بھائی بھائی کے ساتھ احسان کرے تو بڑا فخر کرتا ہے اس پر کہ میں نے جو ہے نا اس کے ساتھ احسان کیا، کیونکہ وہ اس کا حق اپنے اوپر نہیں سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے بغیر حق کے میں نے کچھ کیا تو احسان کیا۔ جو اصل دین ہے قرآن حدیث میں جس پر بہت سخت وعیدیں ہے چھوڑنے پر اور کرنے پر بڑے بڑے فضائل ہیں، یہ حدیث تو آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی۔ ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، اس کے ہاتھ پھٹے ہوئے تھے، اس نے فرمایا کیوں تمہارے ہاتھ ایسے؟ اس نے کہا رسول اللہ مزدوری کرتا ہوں، محنت کا کام کرتا ہوں، یہ ہاتھ۔ حضور نے اس کے ہاتھ کو بوسہ دے دیا اسے۔ الکاسب و حبیب اللہ، جو شریعت کے اصولوں کے مطابق روزی کماتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہے۔ کسی نمازی کا ہاتھ چوما ہے تو مجھے دکھاؤ، کسی روزہ والے کا ہاتھ اللہ کے رسول نے چوما ہے تو مجھے دکھاؤ۔ جو آدمی نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، اس پر وعیدیں تھوڑی ہے۔ جو سود کھائے، سود کے برابر کوئی گناہ ہے؟ آپ خود بتاؤ۔ آپ یہ موٹی بات تو ہر مسلمان کو معلوم ہے، ٹھیک ہے نا؟ جتنی وعیدیں بے نمازی پر ہے، روزہ نہ رکھنے پر ہے، اس سے 1000 گنا زیادہ وعیدیں رزق حرام کے اوپر ہے۔ مگر پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا، اتنی کوششیں کرتے ہیں، اتنی محنتیں کرتے ہیں کہ ہم سے جماعت قضا نہ ہو جائے، اتنی کوششیں کرتے ہیں کہ تہجد کا ناغہ نہ ہو جائے، اتنی کوششیں کرتے ہیں کہ تلاوت نہ رہ جائے۔ اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، مگر اس سے 10 گنا زیادہ اس کی فکر کرنی چاہیے کہ بھئی میں جو کاروبار کر رہا ہوں اس کاروبار کے اندر ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کوئی لینا دینا۔ حدیث پاک میں تو یہاں تک ہے کہ کاروبار میں اگر نیت غلط ہو گئی نا، نیت صرف، تو قیامت کے دن وہ شخص اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ، حدیث میں اللہ تعالیٰ اس پر سخت ناراض ہوگا، حالانکہ کام سارا حلال کیا ہے مگر نیت صحیح نہیں تھی۔ مثلا مکاسرن، حدیث کے الفاظ ہیں، زیادہ سے زیادہ پیسے جمع کروں، اس نیت سے تجارت کر رہا تھا، کاروبار کر رہا تھا۔ مرائین، لوگوں کو کہوں میں کتنا بڑا سیٹ ہوں، میں کتنا بڑا جو ہے نا پیسے والا ہوں۔ مفاخرن، لوگوں پر برتری چاہتا تھا، اگر ان نیتوں سے کاروبار کر رہا تھا اللہ تعالیٰ سے ملے گا، اللہ سخت ناراض ہوگا اس کو۔ جو اس لیے تجارت کرے گا، روزی کمائے گا کہ میں سوال سے بچ جاؤں، اپنے بال بچوں کی روزی مہیا کروں، اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھائی کروں، خیر خیرات کروں، لوگوں کو فائدہ دے دوں، قیامت کے دن اللہ کے پاس آئے گا، اس کا چہرہ چودھویں چاند سے زیادہ روشن ہوگا۔ ادھر فضیلت دیکھو، ادھر جو ہے نا وہی دیکھو اس میں۔ مگر مسلمانوں نے بالکل ایسا خاموش کیا چیزوں کو، دین سے خارج کر دیا۔ ہم ایک دوسرے کو دعوت بھی دیں گے تو نہ دیں گے، اس کی دعوت نہیں دیں گے کہ تجارت صحیح کرو اپنا، ملازمت صحیح کرو اپنا، زراعت کرو اپنا، یہ دعوت نہیں دیں گے۔ یہ دعوت اگر کوئی دے دے گا، دوسرا کہے گا دماغ خراب ہو گیا، نفسیاتی اسپتال میں داخل کرو اس کو۔ اگر کسی کو کہو یار تم بے دینی کا کام نہ کرو، کوئی حرام خور ہے، آپ نے اس کو کہہ دیا حرام خوری نہ کرو، کہ ہم کو بے دین بولتا ہے، یہ ہماری بڑی داڑھی نہیں دیکھتا ہے، کبھی ایک دن ہم سے نماز قضا نہیں ہوئی، اس سے بڑا دیندار دنیا میں ہو سکتا ہے؟ یہ احباب کچھ یہاں تجارت کے مسائل پڑھتے ہیں، انہوں نے اس دفعہ سبق میں پڑھا تھا، میں نے ان کو کہا کہ اس کا حساب نکالو۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے شامیہ فقہ کی سب سے بڑی کتاب ہے فتویٰ کی، اس میں لکھا ہے جو کسی کا ایک قیراط ناجائز طریقے سے لے لے، ایک قیراط
زیادہ تعریف کیا اس کو دھوکہ میں ڈال دیا، جھوٹ بول دیا، سب تاجر کرتے ہیں، نہیں سمجھ آیا، اس کو دھوکہ دے دیا. تو اس قیرات پر 700 مقبول نمازیں قیامت کے دن اس کی کاٹی جائیں گی، اس شخص کو دی جائیں گی جس شخص سے یہ 2 قیرات لیا تھا. مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے فضائل تجارت کے نام سے، اس نے قیرات کا ترجمہ لکھا ہے، اس میں اردو میں. قیرات 2 پیسہ کو بولتے ہیں. یہ بڈھوں کو پتہ ہے یہاں پیسے ہوتے تھے، پائی پیسے یاد ہے؟ بھائی غلام محمد سے پوچھو، ہمارے زمانے میں یہ ہوتے تھے. روپیہ میں 100 پیسے ہوتے ہیں نا، یہ جو ہمارے پاس روپیہ ہے، اس زمانے میں 16 آنے ہوتے تھے. 2 پیسہ یعنی 1 روپیہ نہیں، 98 پیسے صاف کام کیا، صرف 2 پیسے دھوکہ دیا. 700 مقبول نمازیں اس کی کٹیں گی. میں نے جو ہے نا پڑھنے والوں سے کہا یار کیلکولیٹر میں حساب لگاؤ، 100 پیسے اگر دھوکہ دے دے گا تو کتنی نمازیں کٹ جائیں گی. انہوں نے حساب لگایا 35,000 نمازیں بنیں گی. کسی کو سے 1 روپیہ غلط طریقے سے لیا، مثال کے طور پر کہا یار اس کی قیمت کیا ہے، اس نے کہا جو ہے نا اس کی قیمت جو ہے نا 81 روپیہ ہے، ٹھیک ہے. دوسرے نے کہا یار 7 والے دکان میں تو 80 روپیہ کی مل رہی تھی. کہا وہ 2 نمبر ہے، چائنا والا کچرا ہے، یہ ہمارا اصلی والا ہے. اس نے 81 روپیہ دے دیا تو 1 روپیہ میں 100 پیسے ہو گئے نا. اس نے 100 پیسہ اس سے لے لیا. اس شخص کی 35,000 مقبول نمازیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لے لے گا اور اس گاہک کو دے دے گا جس کو 1 روپیہ کا دھوکہ دیا ہے. کوئی دعویٰ کر سکتا ہے میرے پاس 35,000 مقبول نمازیں ہیں؟ پہلے تو اتنی نمازیں نہیں ہیں، پھر مقبول ہونے کی گارنٹی تو کسی کے پاس نہیں ہے کہ یہ نماز مقبول ہے یا نہیں ہے. یا ہے گارنٹی کسی کے پاس؟ ہاں، مگر ایمان سے بتاؤ کسی کمانے والے کو اس کی فکر ہے؟ ہاں، اوروں کو چھوڑو، جو غریب قسم کے یہ ریڑھیوں پر کاروبار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو ہم غریب سمجھتے ہیں نا ان کو، وہ اتنے بے ایمان ہوتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ شیطان بھی دور سے سلام کرتا ہوگا. آپ نے نہیں دیکھا اگر آپ اس کو کہو ٹماٹر دے دو، 1 کلو ٹماٹر دے دو، آدھا کلو سڑا ہوا ڈال دے گا، آدھا کلو جو ہے نا صحیح ٹماٹر ڈالے گا. آپ گھر لے جائیں گے تو سارا کچومبر ہو گیا ہوگا. حالانکہ سڑی ہوئی چیز کا بیچنا یہ بے فاسد نہیں ہے، بے باطل ہے، بالکل ملکیت بھی ثابت نہیں ہوتی، خالص چوری ہے. دیکھو ایک تو جمعہ کی پہلی اذان ہو گئی، اس کے بعد ایک آدمی کاروبار کر رہا ہے، یہ بھی حرام ہے، مگر یہ بے فاسد ہے. بے فاسد کا مطلب ہے ملکیت ثابت ہوتی ہے اگرچہ پلید ملکیت ہے. یعنی اس نے جمعہ کی اذان ہونے کے بعد
100 روپے کا لڈو خرید لیا، وہ لڈو خریدنے والے کے ملک میں جائے گا، مگر لڈو نہیں رہے گا، گو بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ ملک خبیث اس کو کہتے ہیں۔ تو لڈو کھائے گا، وہ لڈو نہیں کھا رہا ہوگا، گو کھا رہا ہوگا، مگر ملک میں تو آ گیا، وہ گو کا مالک تو ہو گیا۔ مگر جو سڑی ہوئی چیز کو یا ناقابل استعمال چیز کو بیچے گا، یہ بے باطل ہے، اس میں تو ملکیت ثابت نہیں ہوتی بالکل۔ جیسے چور مالک نہیں ہوتا، کسی کی چیز اٹھا کر، اگر اسی شخص سے کہو کہ یار ادھر ایک بٹھوا پڑا ہوا ہے، اس میں بہت پیسے، چوری کرو، سوائے مات غلم استا خیال کی دا اسپن مشتان نہ وینے، اور یہی دھوکہ کر رہا ہے وہاں ٹماٹر بیچنے میں اور چیزیں بیچنے میں، بالکل دونوں برابر ہیں۔ آپ وہ بٹھوا چوری کرو آپ کی مرضی، یا سڑی ہوئی چیز گاہک کو دے دو، یا ناقابل کسب چیز دے دو اور اس کا پیسہ لے لو، بالکل برابر ہے۔ مگر ہمیں کیوں فکر نہیں ہے کہ انگریز کی سازش کامیاب ہے؟ وہ یہ کاروبار کو دین سے نکال دیا ہے، دین نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے دین ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دین ہے، انگریز کہتا ہے میں نہیں مانتا، دین نہیں ہے۔ ہمیں بھی باور کرایا، بہت دیندار بنتے ہو تو جاؤ مسجد کے کونے میں ادھر جو ہے نا اللہ اللہ کرو۔ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کئی بوڑھے ہوتے ہیں، کوئی کاروبار کرتے ہیں، دوسرے جوان اس کو کہتے ہیں بابا ابھی آپ کے کاروبار کا وقت نہیں ہے، ابھی جاؤ مسجد کے کونے میں۔ حالانکہ مسجد کے کونے میں اس کو کم ثواب ملے گا، ٹماٹر اگر صحیح بیچ رہا ہے اس پر زیادہ ثواب ملے گا۔ مسئلہ شرعیہ سن لو، ایک آدمی مسجد کے کونے میں بیٹھ کر تلاوت کر رہا ہے، تسبیحات پڑھ رہا ہے، نفلیں پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، دوسرا آدمی وہاں ٹماٹر بیچ رہا ہے 200 روپے کلو، 150 روپے کلو، 140 روپے کلو، اس کو زیادہ ثواب مل رہا ہے اس قرآن پڑھنے والے سے۔ جو ثواب دے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، ثواب اللہ دے گا نا۔ یار خدا کے لیے ایک کام تو کرو کہ اس کو عبادت میں شامل تو کرو۔ عبادت میں شامل کریں گے پھر سوچیں گے کہ یار عبادت غلط نہ ہو جائے۔ عبادت میں شامل ہی نہیں کیا ہے تو پھر صحیح غلط کو کیسے؟ اس لیے 100 میں 99% حرام کھا رہے ہیں۔ حرام خور آدمی کا سکون ایسا ناممکن ہے جیسے سانپ کو زہر کی بجائے شہد اگلنے پر مجبور کرو، سانپ سے شہد نکل سکتا ہے؟ جیسے وہ ناممکن ہے۔ اللہ کی قسم 1000 سال زندہ رہے دوزخ میں رہ کر زندگی بسر کرے گا، اللہ نے قسم اٹھائی ہے اس پر، کبھی سکون قریب نہیں آئے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھو، ہمارا کھانا روٹی ہے نا، ایک آدمی گو کھائے اس کا معدہ صحیح ہوگا؟ حرام گو سے زیادہ خطرناک ہے، گو کھائے گا تو بیمار ہوگا، زیادہ زیادہ مر جائے گا نا، حرام تو دوزخ میں ڈال دے گا، یہ گو سے زیادہ خطرناک ہے۔ مگر ذرا فکر نہیں ہے، ذرا بھی، نہ ریڑی والے کو فکر ہے، نہ دکاندار کو، نہ حاجی کو، نہ صوفی کو۔ آج مجھے ایک نے کہا، ایک مولوی صاحب ادھر کاروبار کرتا ہے، وہ بھی اڑم غڑم کرتا ہے۔ میں نے مولوی بھی تو اسی معاشرہ کا ہے، کوئی آسمان سے تو نہیں اترا ہے مولوی۔ ایک دفتر میں 100 آدمی ہے، 99 نماز نہیں پڑھتے ہیں، ایک آدمی کے لیے نماز پڑھنا کتنا مشکل ہوگا؟ نہیں ہوگا؟ اگر ہم اس پر غور کریں اور دل و جان سے غور کریں، راستہ نکل جاتا ہے۔ کوئی ایسی اختیاری چیز نہیں ہے، اگر آپ غور کریں گے راستہ نہیں نکلے گا۔ مجھے پچھلے دنوں بتایا، ادھر ایک کمپنی چلاتا ہے، بڑے صوفی لوگ ہیں، صوفی کا معنی ظاہری شکل سے صوفی ہے۔ آدمی سفید کپڑوں سے صوفی نہیں بنتا، تسبیح پھیرنے سے صوفی نہیں بنتا،
داڑھی لمبی کرنے سے صوفی نہیں بنتا، پائے سے اوپر کرنے سے صوفی نہیں بنتا، صوفی بنتا ہے حلال حرام کے اہتمام سے۔ جو حرام سے بچتا ہے وہ سب سے بڑا صوفی ہے، جو حلال کا اہتمام کرتا ہے وہ سب سے بڑا صوفی ہے۔ کہا کہ میں اچانک گیا کہ یار صوفی لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، یہ میڈیکل کا کام کرتے ہیں، میں ان کے پاس جاؤں۔ اچانک میں گیا تو ادھر 5-6 آدمی لگے ہوئے ہیں، جلدی جلدی بوتلوں پر جو ہے نا وہ کاغذ چپکا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا یار یہ کاغذ کیا چپکا رہے ہو؟ تو میری بے تکلفی ہے، کہتے ہیں ان سے دوستی ہے، اس نے کہا یہ چپکا رہے کہ اس کا یہ ڈیٹ ختم ہو گیا ہے۔ مثلا جو پیناڈال کا شربت ہے اس میں لکھا ہوتا ہے نا اس سال یہ مہینہ اور یہ دن، اب وہ ڈیٹ ختم ہو رہا ہے، ہمارے پاس بڑا اسٹاک ہے، ابھی اگر ہم اس کو چھوڑیں گے تو لاکھوں کا نقصان ہوگا۔ کیا ہوگا؟ دیکھو یہاں کا نقصان کو وہ نقصان سمجھتا ہے مگر دوزخ کے نقصان کو نقصان نہیں سمجھ رہا ہے۔ یہ بے ایمانی کا حال تو دیکھو، کس جھوٹی زبان سے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کس جھوٹی زبان سے ہم کہتے ہیں یا اللہ تجھ پر یقین ہے، تیرے حبیب پر یقین ہے، آپ کی باتوں پر ایمان ہے، اللہ کے رسول کی باتوں پر ایمان ہے، جھوٹی زبان سے کہتے نہیں کہتے؟ تو جب وہ آپ پیکن لگوا رہے ہو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا ہے، روزی کون دیتا ہے؟ جو روزی دینے والا ہے، آف آن کا بٹن جس کے پاس ہے وہ نہیں دیکھ رہا ہے، لگا۔ کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ یار صوفی صاحب آپ تو صف اول میں مسجد کو سوراخ کیا ہے، وہ ٹائل بدلنے پڑتے ہیں مسجد والوں کو۔ صوفی صاحب وہ اتنا سجدے کیا کہ منہ پیشانی کالے ہو جاتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں بزرگی کی نشانی، کوئی بزرگی کی نشانی نہیں ہے، جو بھی زیادہ رگڑے گا وہ کالا ہو جائے گا۔ یاد رکھنا بزرگی حلال حرام کے اہتمام میں ہے، پیشانی کو کالے کرنے میں نہیں ہے۔ یہ تو آسان کام ہے، یہ تو کوئی بھی کالا کر سکتا ہے، سمجھ میں نہیں آئی؟ تو اس کو کہا کہ یار خدا سے نہیں ڈرتے ہو تم؟ اس پیر ہو گیا ہے، یہ شربت ہے۔ کہا کیا خیال ہے یہ 10 لاکھ روپے کا مال ہم پھینک دے؟ پاگل ہو گیا ہے۔ اس نے کہا یار اللہ کا حکم تو یہی ہے، یہ حرام نہیں ہے۔ کہتا اللہ بڑا غفور الرحیم، دوزخ کے کام کرو 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 کرو، فٹ سے جنت میں لے جائے گا، بڑا غفور الرحیم ہے۔ سمجھ میں نہیں آیا؟ کہتا میں نے اور تنگ کیا، میں نے کہا یار بہت بری بات ہے، اس سے لوگ مر جائیں گے۔ ڈیٹ ختم ہو گیا، صوفی صاحب لوگ مریں گے، جو بچے پیئیں گے بڑے پیئیں گے اس کو۔ کہا یار پاکستان میں رہتے ہو یا امریکہ میں رہتے ہو؟ کہ میں نے کہا بھائی پاکستان کا، بس چھپ کرو، پاکستان میں ہر چیز جائز ہے۔ یہ تہجد گزاروں کا حال ہے، یہ تسبیحات پڑھنے والوں کا حال ہے، یہ بڑی بڑی باتیں کرنے والوں کا حال ہے۔ سمجھ میں نہیں آئی بات؟ مجھے کہا، میں نے کہا دیکھو شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ اپنے دین کا سودا کبھی مت کرو، یہ تمہارے اختیار میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ بالکل سب دنیا الٹ بھی جائے تو میرے لیے جائز نہیں ہے کہ جو حرام میرے اختیار میں ہے میں اس حرام کو کروں۔ باقی رہی قوم، جتنی طاقت ہے، ہمت ہے، وسعت ہے، ان کو سمجھانے کی کوشش کرو۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ مگر سمجھانا اس طریقے سے نہیں کہ خود تنور میں گراؤ اپنے کو اور اس کو تنور سے نکالو، یہ طریقہ جائز نہیں ہے۔ سمجھ میں نہیں آئی؟ ہاں، تنور سے باہر رہ کر اس کو نکالنے کی کوشش کرو، کسی طرح نکل جائے۔ اگر نہیں نکلتا ہے اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ اس کو دوزخ سے بچاؤ۔ زور سے کام کروانا تو حکومت کی ذمہ داری ہے نا، وہ شہباز شریف پر ضروری ہے، آپ پر تو ضروری نہیں ہے۔ آپ دعا کر سکتے ہو، نصیحت کر سکتے ہو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟
یعنی اس نے مجھے اس لیے کہا، اس کو شبہ ہو گیا تھا کہ دوسروں کے لیے سب کر رہے تو دوسروں کے لیے بھی جائز ہونا چاہیے۔ میں نے کہا یار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سب مکہ والے کافر نہیں تھے، مدینہ والے جب پہنچے سب یہودی نہیں تھے، مگر کسی ایک چیز میں رخصت دی گئی ان کو۔ سمجھ میں آ گئی بات نہیں آئی؟ حضور جب مدینہ پہنچے ہے پوچھا یہاں کوئی بازار ہے یا نہیں ہے، حالانکہ اس وقت تک اکثر احکامات نہیں آئے تھے، ہجرت کے بعد اکثر دین آیا ہے نا۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت ادھر مارکیٹ ہے مگر یہودیوں کی ہے۔ حضور نے فرمایا یہودی تو حرام خور ہے، نہیں ان کی مارکیٹ میں کام کی اجازت نہیں ہے، تم اپنے لیے الگ سے کہیں کوئی بازار بناؤ۔ صحابہ سے کہا الگ سے کوئی بازار بناؤ جس میں شریعت کے مطابق، اسلام کے مطابق کام کرو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی ہے۔ یہ سمجھانا اتنا آسان نہیں ہے۔ ایک سازش جس پر 1000 سال محنت ہوئی ہے، ایسے جلدی سے انصاف نہیں ہو۔ ابھی تجربہ کرو، 2 آدمی باہر نکلے، ایک دوسرے سے پوچھے مولوی صاحب کیا کر، تو مولوی صاحب صحیح کہہ رہا تھا مگر زمانہ بھی تو دیکھو نا۔ ہاں وہ ملا ہے، اس کو کیا پرواہ ہے، مفت کی روٹی اس کو مل، اللہ کے فضل سے یہاں مفت کا کوئی نہیں دیتا ہے۔ ہمارے ایسے سخی مقتدی ہیں کہ یہاں 1 روپیہ کسی نے ہم کو مفت میں نہیں دیا ہے، سمجھے؟ اس لیے ہم کسی کا احسان مند نہیں، اللہ تعالیٰ کے کرم سے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ انشاءاللہ ہمارا کوئی مقتدی بات نہیں کر سکتا ہے، دوسرے جگہوں کا مجھے معلوم نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو جو ہے نا ٹرخائے گا اس کو جائے گا اپنا کام کرے گا، ایسا ہے یا نہیں؟ حالانکہ اگر کوشش شروع کرے روزانہ کے حساب سے ایک حرام کو کم کریں، آپ کو پتہ ہے حرام کو کم کریں گے آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے بڑا فائدہ ہوگا کہ جس کے پاس بٹن ہے روزی کے آن آف کا، وہ خوش ہو جائے گا، بٹن کو آن کرے گا۔ ورنہ کیا ہوگا؟ کما رہے ہو لاکھوں، خرچ کے لیے کروڑوں چاہیے ہوں گے، پوری زندگی ٹینشن میں گزاریں گے نہیں گزاریں گے؟ اگر اس نے بٹن کو آن کیا، وہ آن کرتا ہے حلال حرام پر، ویسے نہیں کرتا، دعاؤں سے نہیں کرتا، سمجھ میں آ گئی؟ وظیفوں سے نہیں کرتا کہ صرف وظیفے پڑھو، وہ اپنے اصول سے کرتا ہے۔ اس نے بٹن کو آن کیا تو تم کمائیں گے ہزاروں مگر فائدہ اٹھائیں گے لاکھوں کے، اس کو برکت کہتے ہیں۔ پیسہ تھوڑا ہوگا مگر اس میں اس کی مثال میں آپ کو دے دوں، پاکستانی روپیہ بھی تو ایک کاغذ ہے نا، ڈالر بھی تو ایک کاغذ ہے، دونوں برابر ہیں، اس میں جان ہے اس میں جان نہیں ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہاں، اللہ کی قسم حلال حرام میں یہ فرق، جو حلال کا اہتمام کرے گا سمجھو روپیہ وہی ملے گا مگر ڈالر ہوگا، اندر مال ہوگا، اس کا پاؤنڈ ہوگا، کویت کا دینار ہوگا، یہ پاکستانی کاغذ نہیں ہوگا۔ جو آدمی حلال کا اہتمام نہیں کرے گا، اس کان سے سنے گا اس سے نکالے گا، اس کے پاس یہی، پرسوں وہ طالب کو میں نے بھیجا یار یہاں سے سبزی لاؤ، 300 روپیہ 1 کلو کدو لایا اس نے۔ بتاؤ اب 300 روپے کدو پاکستانی روپیے سے لے لو تو 300 دینے ہوں گے، امریکی ڈالر سے لے لو تو 1 روپیہ سے بھی کم دینا ہوگا۔ یہ برکت ہے، نہیں سمجھ رہے ہو بات؟ اگر کوئی کہے کہ یار تم کہتے ہو یہ ڈالر میں اندر بہت جان ہے، ہمیں تو جان نظر نہیں آ رہی ہے، دونوں برابر کے کاغذ ہیں، یہی تو امتحان ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حلال کا روپیہ وہ ڈالر ہے، اس کے اندر مال ہے، جان ہے، اور یہ جو حرام کا روپیہ ہے نا یہ بے جان ہے، میوزم کا شعر ہے،
حقیقی شیر نہیں ہے جو جنگل میں ہے۔ آپ کہتے ہیں یار دونوں کی شکل تو ایک ہے، دواڑے یوں نہ دیں، کاغذوں کو دونوں کو ملائیں گے کہ یار یہ دونوں برابر کے کاغذ ہیں۔ یہ امتحان ہے۔ اور یہ کون بتا رہا ہے؟ جس کے پاس دنیا کے سب بینک ہیں، ٹھیک ہے نا، جو ڈالر بناتا ہے، جو روپیہ بناتا ہے، وہ کہہ رہا ہے سب سے بڑا فائدہ۔ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں اس قرآن کی وجہ سے، جو قرآن نے قسم اٹھائی ہے، جو آدمی حلال روزی کمانے کی فکر کرتا ہے، حرام کو چھوڑتا ہے، روپیہ ہوتے پاکستانی ہے مگر حقیقت میں ڈالر ہوتے ہیں، ڈاکٹروں کا خرچہ ختم ہو جائے گا۔ ایمان سے بولو، گھر کا خرچہ راشن کا زیادہ ہے یا ڈاکٹروں کا زیادہ ہے؟ کچھ دن پہلے میرے پاس ایک مریض لائے، اس نے اتنے ٹیسٹ میرے سامنے رکھ دیے، کہا میں بہت غریب آدمی ہوں، میں نے جو ہے نا 3 لاکھ روپیہ تو ابھی ان ٹیسٹوں پر خرچ کیا ہے۔ اب ڈاکٹر نے کہا ہے 40 لاکھ روپیہ فوراً جمع کرو کہیں سے، ورنہ مر جاؤ گے، ہم تمہارا فلاں آپریشن کریں گے۔ 40 لاکھ! صرف لاکھ نہیں ہے، خود بھی پریشان ہے، اس کی بیوی بھی پریشان ہے، اس کے بچے بھی پریشان ہیں، اس کے بھائی بہن بھی پریشان ہیں، اس کے رشتہ دار بھی پریشان ہیں، اس کے تعلق دار بھی پریشان ہیں، سب وہ الگ ہے۔ صرف یہ نہیں کہ 40 لاکھ دے دیا سکون مل گیا، سوال پیدا نہیں۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ٹائم ہوتا تو میں آیتیں پڑھتا، ٹائم اتنا تھوڑا ہوتا ہے کہ بات کو ذرا کھولیں گے، دوسری بات رہ جائے گی۔ اس ٹائم کے علاوہ علماء کے پاس آنا نہیں ہے لوگوں کو، دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اس ٹائم کے علاوہ اگر آ جاتے تو بہت ساری چیزیں سیکھ لیتے، جیسے یہ ماشاءاللہ ہمت کر کے آ رہے ہیں، یا آپ کے یہاں کے فقیرہ کے کچھ لوگ میرے پاس آ گئے کہ بھائی ہم تجارت کے احکامات سیکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا بھلے ہم بیٹھے اسی کام کے لیے، کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، بغیر فیس کے ذرا دوا لے لو، نر کا بچہ ہے، لے سکتا ہے؟ کسی وکیل کے پاس جاؤ، لے سکتے ہو؟ کسی انجینئر کے پاس جاؤ، کہا ہر وزٹ کا 20,000 لے لوں گا۔ یہاں کیا نظام ہے خدایا، کیا نظام ہے؟ میں نے کہا یار ہم آپ کو شربت پلائیں گے، چائے پلائیں گے، آپ تشریف لے آئے۔ الحمدللہ ان کی برکت سے ہم نے شروع بھی کیا۔ ان سے آپ پوچھ سکتے ہو کہ کیا چیزیں یہ سیکھ رہے ہیں جو مسلمانوں پر فرض ہے سیکھنا۔ منگل کا دن فی الحال 1 گھنٹے کا ہم نے رکھا ہے، 3 بجے سے 4 بجے تک۔ وہ ساتھی کہہ رہے تھے ہم گشت کریں گے، میں نے کہا کوئی گشت وشت نہیں ہے، جس میں خود طلب ہے تو آ جائیں۔ گشت ان لوگوں کو کی جاتی ہے جو بالکل دین سے دور ہے، جیسے تبلیغی جماعت کے طریقے میں گشت ہے، یار بالکل ذرا تعلق نہیں ہے دین کا، پکڑ کر کسی طرح مسجد میں لاؤ۔ جو مسجد میں آ گیا ہے اس کو تو سمجھ ہو گئی، اس کو تو طلب پیدا ہو گئی، اس کے لیے ہم کیوں گشت کریں گے؟ کوئی گشت وشت نہیں ہے، اس کو شوق ہے تو آ جائیں، نہیں ہے تو ہم بری و ذمہ ہیں۔ خیر پھر بھی لوگ آ گئے ماشاءاللہ، ابھی بھی آ رہے ہیں، اور ان کو پتہ چلے گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں، میں نہیں کرتا، قرآن کرتا ہے وعدہ، جو آدمی حرام سے بچے گا، حلال کا اہتمام کرے گا، ایک تو یہ سسٹم ختم ہوگا۔ اگر کمائے لاکھوں، کسی نے عدالت میں کوئی پرچہ کیا اس کے خلاف، یہ پائپ لائن ہے، پتہ نہیں نیوزی لینڈ میں نکلے گا، فیجی میں نکلے گا، اگر خوش قسمت ہے تو دبئی میں نکلے گا۔ ہمارے ایک دوست ہے، وہ کہہ رہے تھے میں 3ری نسل میں ہوں، ابھی عدالت نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے۔ میرے دادا نے کیس دائر کیا تھا، وہ بڈھا ہو کر مر گیا، میرا باپ بڈھا ہو کر مر گیا، یہ خود بھی بڈھا ہے، 70 سال اس کی عمر ہے۔ پائپ لائن ہے یا نہیں ہے؟ ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے یہ پیسے، یا عدالت، یا آپس کی لڑائی جھگڑوں میں؟ وہی تو سوک ہے، وہی سے فلانی ماتا نہ پیزنی سے سوک ہے،
ویسے تو استا پلا رہے ہیں، ہو گئی جاؤ جرگے بھگتو. اس پر بھی لاکھوں خرچ ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ وہ جرگوں میں جو بڈھے بیٹھے ہوئے اس کو کہتے نعمت راکا نعمت مات راکا بیا استاسو فیصلہ کیوں. اس سے بھی کھینچتے ہیں آپ کے سندھ کے وڈیرے، وہاں کے پنجاب کے چودھری، ہمارے بلوچستان کے نواب سردار، سب سے پہلے بڑی آنت دونوں کا نکال لیتے ہیں کہ ہاضمہ ختم ہو جائے. اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ حرام خوری کا نتیجہ ہے یا اور کچھ نہ صحیح. بڑے شوق ذوق سے کہیں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاکھوں خرچ کر کے بیوی لایا. دوسرے دن بیوی نے وہ سینڈل اٹھایا نا، درام، کیا ہو گیا؟ کہا زیادہ نخرہ کرتے ہو تو ابھی عدالت میں جاتا ہوں، ایک طرف طلاق لے لیتا ہوں. اب منتیں کہہ رہا ہے اللہ کی لاٹھی پہ آواز ہوتی ہے. حاجی صاحب یہ تعویذوں سے حل ہونے والا مسئلہ نہیں ہے. ہاں فلان نے جادو کیا ہے، فلان نے اثر ڈالا ہے، کوئی جادو اثر نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی ہے. اللہ نافرمان کو کبھی نہیں چھوڑتا ہے، دنیا میں بھی عذاب دیتا ہے، مرنے کے بعد بھی عذاب دیتا ہے. 1.25 لاکھ انبیاء نے جس چیز کو لایا، 30 پارے قرآن میں جو چیز موجود ہے، تم کس چیز کا کلمہ پڑھتے ہو جب اس کے مطابق تمہاری زندگی نہیں؟ دیکھ بھی رہے سب کہ یار وہ گر گیا، وہ مر گیا اس کا، مگر عبرت نہیں. کئی لوگ کہتے بھی ہے دادا سے سود خور سڑے ہو بس خدای گیر کھڑے. بھائی خدای گیر کھڑے تو تم ابھی سود چھوڑ دو. نہیں، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، یہ اس وقت تک انتظار کرے گا کہ خدا اس کو گیر کرے. یہ کدھر ہے؟ فرسوں ترسوں مجھ سے ملا ایک صاحب، کہاں ادھر کہیں جو ہے نا کوئی ادھر کا پتہ نہیں شہر کے اندر کے کس جگہ کا، ایک نے پیسے دے دیا ایک حاجی کو کہ یار یہ رمضان میں لوگوں کو افطاری کراؤ، کہ یہ اتنے سخی لوگ ہوتے. اس نے وہ پیسے داخل کر کے عمرہ کے لیے چلا گیا. واپس آیا، آتے ہی اس کو فالج ہو گیا. میں نے کہا یہ تو خوش قسمت ہے کہ اللہ نے جلدی پکڑا اس کو، اگر اس کو 20 سال اور چھوڑتا تو پتہ نہیں کروڑوں اور کتنا غبن کرتا ہے ظالم کا بچہ، دوزخ کے نیچے پہنچ جاتا. ابھی جلدی پکڑا، شاید توبہ کرے اور دوزخ سے بچ جائے. اللہ تعالیٰ جس پر خصوصی کرم فرماتے ہیں اس کو جلدی پکڑتے ہیں، جس کو ڈیل دیتے اللہ کے ڈیل سے پناہ مانگو. وَأُمْلِي لَهُمْ، میں چھوڑ دیتا ہوں. اِنَّ قَیْدِی مَتِین، میری تدبیر بہت خطرناک. قرآن خود اپنے بارے میں اللہ کہتا ہے اِنَّ قَیْدِی مَتِین، بہت مضبوط ہے، بہت خطرناک. اچانک قتل کا مقدمہ درج ہوا، چیخ رہا ہے خدا کی قسم مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے. کیسے پتہ نہیں ہے؟ جاؤ ادھر. جج نے لکھ دیا عمر قید. لوگ ملنے جا رہے ہیں، کہ خدا کی قسم ناحق. حاجی صاحب کوئی ناحق نہیں ہوتا. آپ نے کوئی ایسا گناہ کیا تھا آج سے 11-12 سال پہلے جس نے اللہ تعالیٰ کو غصہ میں لایا تھا، اللہ نے 12 سال کی مہلت دے دی، شاید سیدھا ہو جائے. معمولی مہلت ہے. تم نے سمجھا آخر اللہ بھول گئے، الیاذ باللہ. احصاہ اللہ ونسوہ، تم بھول جاتے ہو، اللہ محفوظ کرتا ہے. یہ قرآن کی آیت، احصاہ اللہ، اللہ نے محفوظ کیا. ہاں اس وقت جو تمہیں تو ناحق نظر آ رہا ہے مگر ناحق نہیں ہے، وہ پرانا کیس ہے. مہلت 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 مہلت، جب پکڑ لیا پھر جان نہیں بچے گی. صرف ایک استثناء ہے قرآن میں، ایک استثناء 30 پارہ کے اندر، الا قوم یونس. قوم یونس واحد قوم ہے کہ مہلت 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 مہلت، تاریخ عذاب میں بھی ان کو چھوڑا گیا ہے، کوئی اس کے علاوہ نہیں ہے. جس وقت عذاب آیا اس وقت وہ سمجھتا ہے میں ناحق ہوں، مگر اس کو پچھلا معلوم نہیں ہے نا کہ 10 سال 20 سال 25 سال جو اللہ نے چھوڑا تھا میں نے کیوں آنکھیں نہ کھولی.
قوم یونس کو یونس علیہ السلام چھوڑ کر تشریف لے گئے، ان کو بتایا کہ عذاب آئے گا، بادل آ گئے، بادل میں آگ بھی نظر آ رہی ہے، وہ سمجھ گئے، ورنہ اس ٹائم توبہ قبول نہیں ہوتی ہے، بالکل نہیں ہوتی۔ فرعون نے کہا تھا قبول نہیں ہوئی، کسی کی نہیں ہوتی ہے، جب چیز نظر آ گئی تو غیب ختم ہو گیا نا۔ تو انہوں نے اپنے بچوں کو الگ کیا، ماؤں کو الگ کیا، بکریوں کو الگ کیا، ان کے بچوں کو الگ، چیخ و پکار شروع ہو گئی، سب سجدے میں گر گئے، یا اللہ بس ہمیں معاف کر دے، بس ہم نے مان لیا۔ اللہ نے اس بادل کو واپس کیا، ورنہ کوئی واپس نہیں ہوتا۔ تو کیا ہم اس دن کے منتظر ہیں کہ حرام کھاتے رہو کھاتے رہو کھاتے رہو، جب وہ ٹائم مقرر ہے اس تک پہنچے؟ کریں گے اتنا انتظار؟ میں قسم اٹھاتا ہوں حرام خور کی اولاد کبھی صالح نہیں ہو سکتی، مرضی کچھ کرو، سارے دنیا کے جادوگروں کے تعویذیں لاؤ۔ تو پہلے بیوی نہیں مان رہی تھی، ادا زوئے گرسرا اسما پلار جوڑ سو بھائی، ستا پلار جوڑنے سو، ستا بد عملی دے تو پلار جوڑ کرے، اور ریورس ہونے کا نام نہیں ہے۔ ارے ظالم خود بھی حرام کھا رہے، اپنے بچوں کو بھی حرام کھلا رہے ہو، وہ حرام سے پلا ہوا بچہ تمہارا باپ نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ یہ ڈالر اور روپیے کا فرق سمجھ گئے؟ تو کیا ڈالر چاہیے یا روپیے چاہیے؟ اگر حلال کھائیں گے اللہ کی قسم پاکستانی روپیہ ڈالر ہوگا، اگر حرام کھائیں گے ڈالر پاکستانی روپیہ ہوگا۔ کرو، اس پر جاؤ، سروے کرو، پوری دنیا میں سروے کرو۔ اللہ نے تو ازل میں لکھ دیا ہے، قرآن تو ازل کا ہے، کائنات کی پیدائش سے پہلے قرآن موجود ہے، سب اس میں لکھا ہوا۔ ہزاروں میں کوئی ایک سمجھدار ہوتی ہے، میں نے خود بھی دیکھا ہے، ہزاروں میں کوئی ایک۔ جب دیکھتے ہیں کہ ہر طرف سے گھیرے میں آ گیا نا، اوپر سے بھی، نیچے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، اکثر بیوقوف ہوتی ہے، صرف روتے ہیں، رونے سے نہیں بنے گا کام۔ جب تک لائن وہ نہیں دیکھا ہے، یار ریل گاڑی ادھر سے جا رہی ہے، ادھر روہڑی میں دیکھا ہے نا، وہ جنکشن بڑا جو ہے، وہ تھوڑا سا ایسے ایک چیز کو کھینچتا ہے، آپ کو بظاہر لگتا ہے کہ 2 انچ ہے، وہ کوئٹہ چلی جاتی ہے گاڑی، تھوڑا سا اس کو ایسا کھینچتا ہے، وہ سیدھا اسلام آباد، پشاور۔ اگر عقل ہو نا، تھوڑا سا بھی یوں ادھر ہو جائے، اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ بظاہر تو لگتا ہے تھوڑی سی تبدیلی ہے، مگر اللہ مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون۔ مثال کے طور پر میں نے ابھی کہا کہ جو سڑی ہوئی چیزوں کو بیچتے ہیں، یہ بیع باطل ہے۔ کہتا ہے منڈی والوں نے ہم کو سڑا ہوا دیا، تو یار کوئی تم کو دھوکہ دے دے تو پھر تمہارے لیے جائز ہے دوسروں کو دھوکہ دے دو؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کسی نے تمہارا موٹر سائیکل چوری کیا تو تمہارے لیے جائز ہے دوسرے کا موٹر سائیکل چوری کرو؟ یہ کون سا قانون ہے یار؟ تم نے دھوکہ کھایا تو اپنے گناہوں کے لیے رو کہ اللہ تعالیٰ کون سا گناہ کیا کہ مجھے یہ دھوکہ ہو گیا۔ غور کریں گے تو اللہ سامنے لائے گا کہ کون سا گناہ میں نے کیا تھا، پھر اللہ آپ کے لیے برکت کا راستہ کھول دے گا۔ اب اس بیچارے کے فرشتوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ سامنے سڑا ہوا ٹماٹر رکھا ہوا۔ یہ طالب کو ایک دن میں نے بھیجا ادھر سے، یہ ہم لوگ لے آؤ، ادھر لایا تو پورا حلوہ لایا میرے پاس۔ حلوہ نہیں ہوتا ہے یہ، بیچارہ طالب کیا جانتے ہیں۔ وہ ریڈی والے نے دیکھا صوفی ہے، بس لگ گیا، وہ سارا سڑا ہوا آہستہ آہستہ پلاسٹک میں ڈال دیا۔ وہ بیچارہ پلاسٹک ہاتھ میں لی، ایسے ایسے کر کے ادھر گھر پہنچا، سارا وہ کچپ نہیں ہوتا ہے ٹماٹر کا۔ میں نے کہا یار میں نے تو آپ کو کہا تھا وہ فروٹ لے کر لاؤ، یہ کچپ تم نے لایا۔ کہا استاد وہ صوفی نے دیا۔ میں نے کہا وہ ایک صوفی نہیں، سب صوفی ایسے ہیں، ایسے صوفیوں نے تو بیڑا غرق کیا ہے۔ یہ میں نے 1-2-3 مثالیں آپ کو دے دی، ہر شعبہ زندگی میں یہ حال ہے، نہیں ہے؟ موٹر سائیکل والے کے پاس آ گیا کہ اسٹارٹ نہیں ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ ذرا پلگ صاف کرو سیدھا ہو جائے گا۔ اس نے 2-3 کک مار، دا سے غٹا خرابی دا کہ دا سے یو روز کے نکی تانڈی والے بیا سبا پوری کوشش کون، کل آ جاؤ۔ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں سن رہا ہے؟ تم نے جو جھوٹ کا کلمہ پڑھا ہے، شرم نہیں آ رہی ہے؟
کلمہ کا تو معنی ہی یہی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. یا غلط کہہ رہا ہوں؟ تم کو ایمان نہیں ہے کہ وہ روزی دیتا ہے؟ تمہارے کسب سے روزی ملتی ہے. کمال ہے بھائی. پھر کلمہ کیوں پڑھتے ہو؟ وہ چلا گیا، وہ دوسرے کو کہے گا ابھی، دماغ اس کا صحیح ہو گیا ابھی. وہ دوسرا کہتا ہے استاد اگر اس طرح کرتے رہے تو ہم لاکھوں پتی ہو جائیں گے. ہاں اپنی گاڑی خرید. کہاں بیٹا ایسی پاکستان میں رہنا ہے تو پھر ایسے کرنا ہے. موبائل والے کے پاس جاؤ، ذرا سیٹنگ خراب ہو گئی ہے. بہت خراب کیا اس کو. کیا مہربانی کرو، ہماری ضرورت ہے. کا ٹائم لگے گا ابھی مجھے وہ صدر سے جا کر سامان لانا پڑے گا اس کا. ہاں بہت پیسہ لگتا ہے. خیر ہے آنے جانے کا کرایہ دے دو، باقی پیسہ کا خیر ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ آپ دوست ہے ہمارا. وہ چلا گیا، یہ ایسے سیٹنگ سیدھا کیا، رکھ لیا. کل وہ آئے گا کہا ہمارا موبائل کا بڑی مشکل سے آدھی رات تک یہ بن گیا. بہت کوشش کیا، بالکل اتنا زیادہ خراب کیا تھا اس میں. یہ حلال ہے روزی؟ اس کلمہ گو کو شرم نہیں آتی ہے؟ یہ مسلمان ہے، اللہ کی قسم ہندو بھی ایسے نہیں کرے گا. کرے گا؟ لعنت ہو ایسی روزی پر جو اللہ تعالیٰ کو غصے میں لا رہا ہے. یعنی گویا کہ تم یہ دکھا رہے ہو کہ میں خود اپنی محنت سے روزی کماتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کس لیے بیٹھا ہے؟ اللہ کا کام کیا ہے؟ ہر چیز میں یہ. پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ اور اگر یہ عاملوں کے لین میں آ گیا پھر تو اللہ ہی معاف کرے. کل مجھے ایک نے فون کیا، ہمارے رشتہ دار ہے، کہا کہ بہت پریشانی، یہ پریشانی وہ پریشانی. عامل کے پاس گیا، اس نے کہا ہندوؤں نے بھی تم کو جادو کیا ہے، یہودیوں نے بھی کیا ہے، اس کو کام نہیں ہے. تم کے شہباز شریف کو کیوں کوئی جادو نہیں کرتا ہے؟ فلان نے جادو کیا، فلان نے. بھائی میں کیا کروں؟ ایک کے لیے اونٹ چاہیے، ایک کے لیے بیل چاہیے، ایک کے لیے بزے چاہیے. اور وہ کہہ رہا تھا، میں نے حساب لگا کوئی کروڑ کے قریب. میں نے کہا اس کو کہو تو اتنا بڑا آدمی ہے تو اتنا جھوٹ بول بول کر لوگوں سے کیوں پیسے کماتے ہو؟ پہلے اپنی قسمت سیدھی کرو. مجھے جامعہ اشرف المدارس میں دور حدیث میں گھنٹہ پڑھاتا ہوں. یہاں شام کو گاڑی مجھے لینے آتی. وہ ڈرائیور مجھے کہہ رہے تھے استاد بہت غریب ہے، کوئی طریقہ کرو، کوئی جو ہے نا میرے لیے کوئی ملازمت ڈھونڈو، یہ کرو وہ کرو. خیر چلتے ہوئے میں نے کہا گاڑی روکو. میں نے کہا کیا؟ میں نے کہا وہ لکھا ہوا ہے نا فلان ہر تمنا پوری ہوگی، محبوب تمہارے قدموں میں ہوگا. 1 گھنٹہ میں دیوار میں ایسے لکھتے ہیں نا عامل لوگ. میں نے کہا اس کے پاس جاؤ نا، ساری تمنائیں تمہاری پوری ہوں گی. کہتا ہے استاد یہ بہت ہزاروں روپیہ دیا ہے ان لوگوں کو. میں تو کہتا ہوں اللہ کا شکر ہے کہ یہ جھوٹے عاملوں سے اللہ شفا نہیں دیتا کسی کو، ورنہ یہ مسجدوں کی نماز بھی مسلمان چھوڑ دیتے. حاجی صاحب تعویذوں سے نہیں ہوگا، عاملوں سے نہیں ہوگا، کوششوں سے نہیں ہوگا، وظیفوں سے نہیں ہوگا، لائن پر آنا پڑے گا. اس کے بعد کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی چارہ. جتنی مرضی زور لگاؤ، جتنا تڑپو گے جال کے اندر، جال گھسے گا کال کے اندر. صحیح کہہ رہا. اللہ ہمیں سمجھ دے. تو دیکھو یہ دین ہے، یہ ہم پر ضروری ہے. اگر ہماری روزی میں حرام شامل ہے پھر بتا دوں بعض لوگ آخر میں آتے ہیں. مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جس کا 1 روپیہ ناجائز طریقے سے آپ نے کمایا 35,000 مقبول نمازیں کٹیں گی. کتنے؟ میں نے تو اس کو کہا لکھ کر ادھر لگاؤ، حوالہ بھی دے دو شیخ کیا، وہ حدیث کا ترجمہ جو شیخ نے کیا ہے. 1 روپیہ ناجائز طریقے سے کسی کا لیا، کتنی نمازیں؟ وہ بھی مقبول. کن نمازوں پر فخر کرتے ہو؟ اتنی نمازوں سے بہتر نہیں ہے کہ وہ 1 روپیہ واپس کر دے. ہاں وہ آسان ہے یا یہ آسان ہے؟ آسان نہیں کرنا ہے ہم کو وظیفے پڑھ پڑھ کر جنتوں میں جانا ہے. میں تو بول بول کر بیزار ہو گیا، تک گیا، یقین سے کہہ رہا ہوں. شکر ہے کہ تھوڑا سا نفع مل گیا کہ یہ کچھ احباب تشریف لا رہے، تجارت کے احکامات پڑھ رہے ہیں. میں نے ان سے کہا تم کتنے 7-8 لوگ ہو. میں نے ان سے کہا اگر تم نے تجارت کے احکامات سیکھا
اور فقیرہ میں شروع کیا، اللہ کی قسم انقلاب آئے گا. آپ دیکھیں، یہ حلال یہ حرام، یہ حلال یہ حرام، یہ حلال یہ ہر چیز میں، ہر جگہ میں، ہر وقت میں احکامات ہیں. آپ کی آنکھیں بھی کھلیں گی، جو آپ کے پاس ہوں گے ان کی آنکھیں بھی کھلیں گی. یار یہ کیا، کس دنیا میں رہتے تھے ہم؟ تو زیر زمین رہتے تھے، ابھی بالائے زمین آ گئے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اس طرف توجہ کرو. میری درخواست ہے میرے بھائیوں سے، خدا کے لیے توجہ کرو. ایک تو اللہ تعالیٰ آپ کی سب پریشانیاں ختم کرے گا، اور سب سے بڑی پریشانی دوزخ کی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے گا. یہ جو مثالیں میں دیتا ہوں میرے ذہن میں کوئی خاص بندھن نہیں ہوتا. ایسے نہ ہو کہ کوئی کل موٹر سائیکل والا آ جائے میرا نام لیا فلانا آ جائے، یہ سمجھانے کے لیے ہوتی ہے. اتنی سمجھ تو ہے ماشاءاللہ سننے والوں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.